نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ذی الحج یا ذی الحجہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اس کا تقریباً آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی طرح ماہ ذی الحج بھی بہت ہی مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس کا پہلا عشرہ انتہائی مبارک اور عظمت اور فضیلت والا عشرہ ہے، اور ایسے ہی اس کا جو آخری عشرہ ہے اس میں بھی علماء امت، اولیاء، بزرگان دین، اللہ کے نیک لوگ خصوصی اللہ تبارک و تعالی سے ایک تعلق قائم کر کے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ راز و نیاز کا ایک تعلق قائم کر کے اللہ تبارک و تعالی سے پورے سال کے لیے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، انوارات و برکات، ثمرات حاصل کرتے تھے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک مختصر سا عمل بتلانے لگا ہوں۔ آپ نے ذی الحج کے آخری عشرے میں، آپ چاہے آج پتہ چلے، کل پتہ چلے، پرسوں پتہ چلے، جیسے آپ کو پتہ چلے کہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ جیسے پتہ چلے آپ کو آج ہی سے شروع کر دیں، چاہے ذی الحجہ کا عشرہ شروع نہ بھی ہو یا شروع ہو چکا ہو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں، آپ کے مال اور اولاد میں خوب برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے اندر جو تمنا، حسرت، مراد ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر نیک جائز تمنا اور مراد کو بھی پورا فرمائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل سے قبل میری اپنے تمام سامعین و ناظرین، بالخصوص اپنے نیو ویوز سے گزارش کرتا ہوں، سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کے آخری عشرے میں آپ اس عمل کو شروع کر دیں۔ ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور فجر کے 2 فرض۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لوگوں کے مختلف سوالات کا جو جواب دیتا ہوں، اس میں جو کہتے رہتا ہوں کہ فرض نماز کے اسلام کے بعد، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرائض کے بعد۔ تو ہر فرض نماز کے اسلام کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اول آخر، اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔ اس کے بعد صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواتین اپنے مخصوص ایام اور پیریڈ میں یہ عمل اور وظیفہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید اور نماز کے ساتھ ہے، اور خواتین پر اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا دونوں کی پابندی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کے بجائے ان دنوں میں اگر یہ شروع کر دیں اور مخصوص ایام شروع ہو جائیں، تو وہ ہر نماز کے وقت، مثلا اگر آپ کا نماز کا ٹائم صرف ہوتا ہے 10 منٹ، تو 10 منٹ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ تو یہ عمل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی ہر نیک جائز تمنا، مراد، حسد پوری ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت سے نواز دیں، آپ کے رزق حلال میں برکتیں ہوں، بس اس عمل کو ماہ ذی الحج کے آخری عشرے میں شروع کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بس ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش، اور سورہ قریش ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد
11 مرتبہ سورہ کوثر اور اس کے آخر میں بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق، دولت، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے دل کی ہر نیک جائز تمنا و مراد پوری ہوگی۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جو پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جس کے دل میں جو نیک جائز تمنا حسرت مراد ہے، اللہ اسے وہ عطا کرے اور اسے پورا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوئے، نکاح نہیں ہوئے، اللہ ان کو نیک صالح خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے رشتوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی اولاد نہیں، انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے والدین کا دست بازو بنا کر انہیں نیک صالح اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور والدین کا نام روشن کرنے والا بنائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔